دن خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ 2 دن بعد پاکستان میں SCO میٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ دنیا بھر کی لیڈرشپ پاکستان میں آ رہی ہے اس SCO میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے، لیکن آج بلوچستان میں 20 لوگوں کو 20 مائنرز کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مائنر وہ مزدور طبقہ جو 1500 کے لیے یا 2000 کے لیے کوئلے کی کان میں جا کے محنت مشقت کرتا تھا، آج بلوچستان میں 20 لوگوں کو نہایت بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ کراچی ایئرپورٹ پر بلاسٹ ہوا، جس کے نتیجے میں 2 چائنیز مارے گئے، جس کے بعد چائنا نے پوری دنیا کو یہ پیغام دیا کہ پاکستان ایک سیف کنٹری نہیں ہے، لہٰذا وہاں پہ ٹریول نہ کیا جائے۔ چائنا نے اپنے لوگوں کو منع کر دیا کہ بھائی آپ لوگوں نے پاکستان ٹریول نہیں کرنا۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا میں 11 ملکوں کے ڈپلومیٹس کی بس کے اوپر حملہ کیا گیا۔ ابھی بھی آپ سب جانتے ہیں کہ 15 اور 16 اکتوبر کو انڈیا کے فارن منسٹر ڈاکٹر ایس جے شنکر 9 سال کے بعد پاکستان میں آ رہے ہیں SCO میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے۔ اس پر دن بہ دن پاکستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی، کیا پاکستان کامیابی کے ساتھ SCO میٹنگ ہوسٹ کروا سکے گا؟ یہ جو حالات ابھی بنے ہوئے، یہ ہمارے اپنی وہ پالیسیاں ہے جو ہم نے دوسروں کے جو ہم سہولتکار بنے ہوئے تھے ایک طرح سے۔ آج اگر چائنا کے ساتھ ہمارے بہتر تعلقات ہو تو اس ملک کے معیشت پہ ایک مثبت اثر پڑے گا، مگر ہم نے پرائے جنگ یہاں پہ لایا۔ پاکستان میں پچھلے کئی عرصے سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ ہمیں ایز اے نوجوان اگر ہم جو دیکھ رہے ہیں، اس سے ہمیں صرف مایوسی ہو رہی ہے، اور ہماری جو پالیسی ساز ہے اس ملک کے، اس پہ ہمیں ان پہ حیرانگی ہو رہی ہے۔ چائنیز جو مارے گئے، یا ایون آج بلوچستان میں خود بلوچستان سے ہوں، 20 لوگ مارے گئے، ہر پشتون ڈسٹرکٹ میں لاشیں گئے، اور ان سے صرف تعصب بنے گا، اور ان سے وہی پالیسی پہ سوال اٹھے گا کہ بلوچستان میں کوئلے کے مائنز میں ٹیکس کے علاوہ فی ٹن 220 روپے دیے جاتے ہیں، اور منتھلی 3 کروڑ پہ سیکیورٹی کے نام پہ لیے جاتے ہیں، جس کے باوجود 1.5 کلومیٹر پہ چیک پوسٹ بنے ہوئے، مگر اس کے باوجود لوگ مارے گئے، وہاں پہ اسلحے کے ساتھ لوگ آئے 20 لوگ مار کے واپس چلے گئے۔ اس سے کوئی بھی ملک ہمارے ساتھ تعلقات نہیں رکھے گا۔ یہ ملک جو ہے یہ افغانستان سے بھی اس وقت بدتر ہے، وہاں پہ 40 سال لڑائی لڑی گئی، مگر وہاں پہ بھی لوگ اب سیکیور محسوس کرتے ہیں، مگر پاکستان میں کوئی امید نہیں ہے کسی بھی حوالے سے۔ آج ہر نوجوان یہاں پہ ڈپریشن کا شکار ہے کہ ایجوکیشن حاصل کر کے جابس نہیں ہے، یہاں پہ حالات خراب ہے، روزگار نہیں ہے، سیاسی جو مین سٹریم پارٹی ہے وہ صرف اپنے لڑائیاں لڑ رہے ہیں، عجیب سا ایک ماحول بنا ہوا ہے۔ سعودی عربیہ کے لوگ اس وقت پاکستان میں آ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہم رو رہے تھے کہ سعودی عربیہ ہمیشہ ہمیں لارے لگا دیتا ہے لیکن ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں کرتا۔ آج وہ جب ہمارے ملک میں آ کے بیٹھے ہیں، انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں، تو ہم نے 20 بندے ہی پھڑکا دیے ہیں۔ وہ بندے جس کی کسی کے ساتھ کیا دشمنی ہو سکتی ہے، ایک بار سوچیں تو صحیح۔ میں پھر بتاؤں گی کہ ایک مزدور جو 1500 یا 2000 پہ مزدوری کر رہا ہوگا کوئلے کی کان میں، دن کے میرا خیال ہے کہ کوئی $5 بنتے ہیں، ان کو مار دیا یار۔ تو پاکستان کے اندر آئے روز کوئی نہ کوئی نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ صرف 2 دن کے بعد پاکستان کے اندر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ایک امپورٹنٹ میٹنگ ہونے جا رہی ہے، جس میں پوری دنیا سے لیڈرشپ پاکستان آ رہی ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 20 لوگوں کو بلوچستان میں قتل کر دیا گیا ہے۔ اور کس کو قتل کیا گیا ہے؟ دوز ہو آر مائنرز کو قتل کیا گیا ہے۔ مطلب وہ یہ جو عام کوئلے کی کان میں مزدور کام کرنے والا بندہ ہے، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ مزدور جو کوئلے کی کان میں کام کرنے والا شخص ہے، اس کا دشمن کون ہو سکتا ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہاں جی میں ایک کاروبار میں انوالو ہوں، میری کسی سے دشمنی ہو گئی ہے، مجھے صرف یہ بتا دیں جو بندہ 2000 پہ 1500 روپے that makes $5 he is working for $5 $10 a day، اس بندے، اور وہ اپنی زندگی آلریڈی، آپ کو پتہ ہے کان کے بزنس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ زندگی کو دو لگا کے اندر گیا ہے، تو لیکن اس کو کس نے مار دیا؟ دہشت گردوں نے مار دیا بلوچستان کے اندر۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر کیوں لوگوں کو مارا جا رہا ہے؟ بلوچستان کے اندر اس لیے لوگوں کو مارا جا رہا ہے کہ ان کو اس چیز کا بڑے اچھے سے پتا ہے کہ بھیا پاکستان کے اندر بلوچستان کو ڈی اسٹیبلائز کرو گے تو پاکستان کے اندر بزنس مین نہیں آئے گا، کاروبار ہی نہیں آئے گا۔ ابھی سعودیز پاکستان میں بیٹھے ہیں، کہہ رہے ہیں $2.2 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے، نالی تو سب 20 بندے پھڑکاتے ہیں۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی لیڈرشپ آنے والی ہے، 8-10 لیڈر آئیں گے پاکستان کے اندر، تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اگر 20 بندے مار جو ویکھی جائے گی پھر جو ہوئے گا۔ تو اٹ مینس کہ دیر آر پیپل، اینڈ دین آپ اس کو بھی آگے تھوڑا سا چلے جائیں، میں آپ کو بات بتاؤں، ہم لوگ بھی ظالم ہیں۔
دیکھیں ہم لوگ خود بھی تو ظالم ہے نا. اچھا مزے کی بات ہے, ذرا سی بات ہو, بلوچستان کے اندر جو ایک تو پاکستان کو فیتھ بیسڈ ملیٹنٹس کا سامنا ہے, دوسرا ایتھنک ملیٹنٹس کا سامنا ہے. جو فیتھ بیسڈ ملیٹنٹس ہیں لارجلی دے آر آپریٹنگ ان بلوچستان ایز ویل, بٹ لارجلی ان کا جو تعلق ہے وہ پاکستان کے جو افغانستان سے لنک خیبر پختونخوا وہاں سے ہے. ہماری جو سالوں سے پالیسی ہے ہماری اسٹیٹ کی, جو when we treat ourselves as a security state, تو اگر انلیس ہم یہ سیکیورٹی اسٹیٹ کی طرح اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا بند نہ کریں گے تو یہ ہوتا ہی رہے گا. اگر ہم نیبرز کے ساتھ انڈیا, چائنا, ایران, افغانستان ان کو اپنے ساتھ انگیج نہیں کریں گے ڈپلومیٹکلی, ان کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں, ان کی جو تحفظات ان کی جو ہمارے بارے میں کمپلینس ہے, ہمارے ان کے بارے میں کمپلینس ہے, ان کو ڈپلومیٹکلی ہم سالو نہیں کریں گے تو یہی ہوتا رہے گا. اگر ہم دوسرے ملکوں میں مداخلت نہیں کریں گے اور تو وہ بھی ہم میں نہیں کریں گے نا, یہ تو it's bilateral, it's not unilateral. لیکن سر کوئی ملک تو ہمارے ساتھ تعلقات بہتر کرنا ہی نہیں چاہ رہا. خاص کر میں انڈیا کی بات کروں تو انڈیا کا ہمیشہ ایک ہی موقف رہا ہے کہ پاکستان دہشت گردوں کو سپورٹ کرتا ہے, پاکستان دہشت گرد بنانے والی فیکٹری ہے, اور جب تک یہ چیزیں نارملائز نہیں ہوں گی پاکستان ان سے پیچھے نہیں ہٹے گا, دونوں ملکوں کے تعلقات میں بہتری نہیں آ سکتی. اب ڈاکٹر جے شنکر جو کہ انڈیا کے فارن منسٹر ہیں, 9 سال کے بعد کوئی انڈین منسٹر پاکستان میں آ رہا ہے اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ بھائی ہم جو ہے تعلقات پہ کوئی بات نہیں کرنے والے, ہم اچھے ممبر کی طرح آئیں گے, ایس سی او کا سربراہی اجلاس اٹینڈ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. اس طرح ہے کہ جتنی بھی پڑوسی ممالک ہے اس کے ساتھ تعلقات اچھی ہونی چاہیے, کیونکہ اس کے ساتھ جو ٹریڈ ہوتا ہے اس کے فائدے ملک کے لیے زیادہ ہوتے ہیں. اس کے بجائے اگر ہم دور جاتے ہیں وہاں کے امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اس کے بجائے اگر ہم انڈیا ہو, افغانستان ہو, ایران ہو, جتنی بھی نزدیک کنٹری ہے, جتنی بھی بارڈر پہ ہے, اگر بارڈر ٹوٹل ٹھیک ہو جائے, اس پہ امپورٹ ایکسپورٹ ہو جائے, اس پہ ایک جتنے بھی مسئلے ہیں اندرونی اس کو ختم کیا جائے اور یہ جو دشمنیاں یہ دوستی میں بدل جائے تو ملک کے لیے اچھا ہے. یہ جو بلوچستان میں ہوا اس کے بارے میں کیا کہیں گے, کیسے آج یہ سانحہ یہ واقعہ پیش آیا؟ مطلب آپ دیکھیں کہ ایک گھر سے 4 لوگوں کی لاشیں اٹھی ہیں آج. تو یہ تو ہمیں بھی کویسچن کرنا چاہیے کہ یہ سب ہوتا کیوں ہے, وائی ڈز اٹ ہیپن ان دا فرسٹ پلیس. وہ بلوچستان کی اگر جو گروپس ہیں ان میں وہ اتنے ریڈیکل کیوں ہو گئے, کیوں اتنے مجبور ہو گئے کہ آج ریاست کے ساتھ اپنی جان بھی دینا چاہتے ہیں, تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. لیکن پاکستان کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ بلوچستان کو انسٹیبل کرنے کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے, اور اگر بلوچستان انسٹیبل ہوگا تو پورا پاکستان ڈسٹرب ہوگا, ہمارے ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. میرا گھر اگر خراب نہیں ہوگا تو میرے گھر کے اندر کوئی ہاتھ نہیں مار سکتا. میں نے لوگوں کو اسپیس دیے کہ وہ آ کے ادھر انٹرفیئرنس کرے, اس لیے انٹرفیئرنس ہوتی ہے. سر اب یہ دیکھیں نا آپ کہ بلوچستان میں جو لوگ مارے گئے ہیں مزدور طبقے سے تعلق رکھتے تھے. ایک طرف آپ دیکھیں کہ سعودی عربیہ کے جو لیڈرز ہیں وہ پاکستان میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم آپ کے ملک میں $2.2 بلین کی انویسٹمنٹ کریں گے. اللہ کر کے ملک میں انویسٹمنٹ آ ہی گئی ہے تو ہم لوگوں نے 20 بندے پھڑکا دیے ہیں, کبھی چائنیز مارے جا رہے ہیں, کبھی ہم مطلب چل کیا رہا ہے ملک کے اندر.